إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ارشاد باری تعالی ہے فَإِنْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، جس طرح تم ایمان لائے ہو صحابہ کرام، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا جائیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ عظیم جماعت ہے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سے صحابہ کرام کی جماعت کو ہٹا دیا جائے، نکال دیا جائے، تو یہ سارا دین جو آج تک پہنچایا گیا اور آج بھی اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے، یہ سارا دین بیکار ہو جائے. اگر آپ صحابہ کو نکال دیں تو ظاہر ہے یہ قرآن مجید آپ تک صحابہ کے ذریعے سے پہنچا. یہ پورا دین عملاً و قولاً صحابہ کرام کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے پوری امانت داری سے، پوری دیانت داری سے یہ دین اس امت تک پہنچایا ہے. کسی حدیث کی روایت میں آپ تمام راویوں کے نام گنیں، بولیں
خالی آخر میں صحابی کا نام ہٹا دیں، بات اللہ کے نبی تک نہیں پہنچ سکے. یہ نہیں کہا جا سکے گا کہ یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی. اس لیے صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ان کی اہمیت کیا ہے دین میں، اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ صحابیت کا جو شرف ہے، یہ شرف بھی انسان کو ایسے ہی حاصل نہیں ہو سکتا. کئی لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے لیکن ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا. کوئی ابو جہل ہو کر مرا، کوئی ابو لہب ہو کر، بڑے بدترین اعتبار سے. اور کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے بظاہر کلمہ پڑھا، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، آپ نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا، لیکن پھر بھی وہ صحابی نہیں، اسے صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہوا. عبداللہ ابن ابی بن سلول رئیس المنافقین، اس کو صحابیت کا شرف حاصل نہیں ہوا. وجہ یہی کہ اللہ کے رسول کو دل سے رسول نہیں مانا. بہت سے لوگ اس دور میں بھی صحابہ کرام پر ایسی باتیں کرتے، ان کا مذاق اڑاتے. جب ان لوگوں سے کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا گیا کہ ایمان لاؤ، كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جس طرح یہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں تم ایمان لاؤ. قالوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں؟ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. اللہ تعالیٰ نے کاش کہ آپ عربی زبان کو جانتے اور عربی زبان کا طرز استدلال جانتے اور عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کو جانتے، تو اس وقت اس مقام پر جو اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں الفاظ کہے ہیں، اس میں اس سے یہ واضح ہو جاتا، یہ سمجھ میں آ جاتا کہ جنہوں نے صحابہ کو کہا کہ ہم ایسے ایمان لائے كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. الا، خبردار، انہم، بے شک یہی لوگ، ہم السفہاء، پھر تاکید، یہی لوگ بے وقوف ہیں. ولیکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں، انہیں اس بات کا پتہ تک نہیں ہے. یہ جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، یہ خود بے وقوف ہے، پرلے درجے کے بے وقوف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس طرح ایمان لائے کہ اس کے ایمان کو قرآن نے مثالی ایمان کہا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دل سے ایمان لائے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں میں جو تھا اللہ اس کو جانتا ہے. ان کے ظاہر اور باطن میں کوئی تضاد نہیں تھا. انہوں نے زبان سے بھی اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول مانا اور دل سے بھی اللہ کے رسول کو اللہ کے رسول مانا. ان کے قول اور عمل میں تضاد نہیں تھا.
اس لیے یہ منصب بھی صحابیت کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسے کئی نام ہیں، ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کا دور پایا ہے، اور آپ کے دور کو پانے کے بعد دوسری بات یہ کہ وہ آپ کے دور میں مسلمان بھی ہو گئے، سچے دل سے کلمہ بھی پڑھا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ سنن نسائی کے اندر یہ واقعہ لائے ہیں کہ ایک شخص ہے، اس کا نام ہے سوید بن غفلہ، یہ اللہ کے نبی کے دور میں مسلمان ہو گیا، آپ کا دور بھی پایا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت جب زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے گئے تو اس کے پاس بھی گئے، اور اس نے اپنے سامان میں سے بہترین مال زکوٰۃ میں دیا۔ اس کی یوں صحابہ سے ملاقاتیں ہوئیں۔ پھر سوید بن غفلہ اپنے علاقے سے چلے اور مدینہ پہنچے، اس لیے کہ میں ایمان بھی لے آیا ہوں، مسلمان بھی ہو گیا ہوں، اللہ کے نبی کا دور بھی پا لیا ہے، اب آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر صحابی بن جاؤں، آپ سے ایک ملاقات ہو جائے۔ صحابی کی تعریف یہی ہے جس نے ایمان کی حالت میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی سے ملاقات کی۔ بعض لوگوں نے صحابی کی تعریف میں یہ کہا ہے کہ وہ شخص جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو ایک نظر دیکھے، یہ بھی تعریف ہے، لیکن اس سے زیادہ جامع تعریف یہ ہے کہ جو ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ایک دفعہ ملاقات کرے۔ دیکھنے کی شرط زیادہ مؤثر نہیں ہے، زیادہ جامع نہیں ہے، اس لیے کہ کئی صحابی ایسے تھے جو نابینا تھے، تو انہوں نے تو اللہ کے نبی کو دیکھا نہیں، لیکن وہ صحابی ہے، اس لیے اللہ کے نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات ہو جائے کافی۔ سوید بن غفلہ کہتے ہیں جب میں مدینے پہنچا، ایک طویل سفر تھا، مدینے پہنچ کر میری ملاقات جناب انس سے ہوئی۔ میں نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے چہرہ انور کو دیکھ کر صحابی بن جاؤں۔ تو جناب انس نے یہ افسوسناک خبر سنائی کہ ہم ابھی اللہ کے نبی کی تدفین سے فارغ ہوئے، اب آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ سوید بن غفلہ صحابی نہیں بن سکے۔ اسی طرح جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی نے عبد الرحمن کر کے ایک شخص ہیں، ان کا ذکر کیا۔ وہ مدینے پہنچا، اللہ کے نبی سے ملاقات کے لیے مقام ذوالحلیفہ پر پہنچا، جہاں سے مدینہ سے چلتے ہوئے مکہ کی طرف جاتے ہوئے لوگ احرام باندھتے ہیں۔ ذوالحلیفہ جہاں آج کل گورنمنٹ نے مسجد بنائی ہے مسجد علی کے نام سے، جب وہ مقام ذوالحلیفہ پر پہنچا، مدینہ سے ابھی 6 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، 6 میل کا فاصلہ، 12 کلومیٹر۔ تب اسے پتا چلا اللہ کے نبی فوت ہو گئے، ملاقات نہیں ہو سکی۔ آپ نے مشہور ایک نام سنا ہے، اویس کرنی، یہ تابعی ہیں، انہوں نے کئی صحابہ سے ملاقات کی، ان کی ملاقات جناب عمر سے ہے، لیکن یہ صحابی نہیں، انہوں نے بھی اللہ کے نبی کا دور پایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی ایک والدہ تھی جو بہت ضعیف تھی، اور یہ ان کے سارے کام کرتے تھے۔
ماں سے اجازت مانگی. ماں نے کہا اگر تم چلے گئے تو میری دیکھ بھال کرنے والا کوئی. بات معقول تھی ماں کی تو نہ گئے. ویسے اویس کرنی کے پیغام اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ان کا کوئی پیغام پہنچتا اس کی آپ نے باتیں سنی. مشکات کے اندر آخر میں مناقب کے بعد میں اویس کرنی کا بڑا طویل تذکرہ ہے. غزنوی علماء میں سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکات کی مختصر سی شرح کی اور حاشیہ لکھا, ترجمہ کیا اور حاشیہ لکھا. وہاں اویس کرنے کے واقعے میں سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ماں کے عظمت کے تعلق سے کہ بعض احوال جو اویس کرنی کے ساتھ پیش آئے تھے, ان احوال کے اندر ماں کی خدمت اللہ کے نبی کی زیارت پر بھی مقدم ہے. یہ معمولی بات نہیں. اویس کرنی اللہ کے نبی کی ملاقات نہ کر سکے. آپ نے جناب عمر سے ابو بکر سے کہا کہ ملک یمن میں ایک شخص ہے, اس کا نام بتایا کہ یہ نام ہے اس کا, اور فرمایا اگر تمہاری ان سے ملاقات ہو تو اس سے دعا کروانا, وہ مستجاب الدعوات ہے. اللہ تعالی نے اس کی دعا کو رد نہیں کیا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا جب دور خلافت آیا تو آپ نے جو بھی وفد آتا یمن سے آپ پوچھتے تم کہاں سے آئے, پتہ چلتا ہے یمن سے, حال حوال پوچھ کر اس سے پوچھ رہے تمہارے اندر کوئی اویس کرنی نام کا بندہ ہے؟ کہتے نہیں. آپ کے عرصہ خلافت 2.25 سال کے اندر اویس کرنی کا آنا نہیں ہوا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں والدہ کا انتقال ہو. اویس کرنی مدینہ جانا چاہتے تھے لیکن غریب تھے, سفر خرچ بھی نہیں تھا. ایک قافلہ یمن سے مدینہ جا رہا تھا. انہوں نے اس قافلے والے سے کہا مجھے بھی لے چل. انہوں نے کہا ہاں ہماری ایک شرط ہے, تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے تو تم ایک کام کرو, ہم سفر میں تمہیں لے جاتے ہیں, تم ہمارے جانوروں کی نگہداشت کرنا, ہماری سواریوں کی, بس اس کے بدلے میں ہم تمہیں لے جائیں. اس نے کہا ٹھیک. سارے راستے یہ سفر طے ہوتا رہا. جب مدینہ پہنچے تو یہ یمن کے لوگ تھے, اچھے لوگ تھے. جناب عمر سے ملاقات کرنے کے لیے جب گئے تو اپنی سواریوں کو وہاں رکھا اور اس کو کہا ہماری سواریوں کو نگہداشت کرو اور ہم ابھی ملاقات کر کے آتے. وفد آیا, جناب عمر نے اپنی عادت کے مطابق پوچھا کہ تم کہاں سے آئے؟ انہوں نے کہا یمن سے. کہا تمہارے اندر کوئی اویس کرنی نامی کوئی شخص بھی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں وہ تو ہے. انہوں نے جناب عمر کو کچھ ہدایہ پیش کیے, تحفے پیش کیے. جناب عمر نے کہا وہ ہے کہاں؟ کہا وہ باہر ہماری سواریوں کی حفاظت کر رہا. تو جیسے تحفہ پیش کیا نا, جناب عمر نے کہا ساری دولت تو تم باہر چھوڑ آئے. پھر جناب عمر خود چل کر گئے, دیکھا تو جانور سب بندھے ہوئے تھے, اویس کرنی نماز پڑھ رہے, 2 رکعت نفل.
جیسے نماز سے فارغ ہوئے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی پہنچے، سلام کیا، اپنا تعارف پیش کیا، پھر کہا کہ عمر کے لیے دعا کرو۔ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، میں آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ تب جناب عمر نے اس حقیقت سے پردہ اٹھایا، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر وہ آئے تو تم اس سے اپنے لیے دعا کروا۔ پوچھا اچھا میں آپ کے لیے کیا دعا کروں؟ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اللہ سے یہ دعا کرو کہ اللہ عمر کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ لوگوں کو علم نہیں تھا، اس کے بعد اویس کرنے کے بعد لوگ آتے گئے، میرے لیے دعا کر، میرے لیے دعا کر۔ انہیں خدشہ ہوا کہ یہ معاملہ تو بہت عجیب ہو گیا، میں نے تو کبھی کسی چیز کو ظاہر نہیں کیا۔ پھر وہ چلے گئے اور حتمی طور پر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اویس کرنی کب اور کہاں انتقال کر گئے۔ اویس کرنی نے اپنا آستانہ نہیں بنایا، اویس کرنی نے کوئی دکانداری شروع نہیں کی۔ بہرحال اس واقعے کو بتانے کا مطلب یہ کہ وہ صحابیت کا شرف نہیں پا سکے، بلکہ میں نے اصول حدیث کی ایک کتاب میں ایک واقعہ پڑھا، تدریب الراوی کتاب کا نام ہے، اس کے مؤلف نے ایک سوال کیا، کہا ایک شخص ہے، وہ مسلمان ہے، اس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا اور اس کے باوجود وہ شخص صحابی نہیں۔ اب جو بھی یہ سوال سنے پریشان ہو جائے کہ بھائی مسلمان بھی ہے اللہ کے نبی کے دور میں اور آپ کو آ کر دیکھا بھی اور پھر بھی وہ صحابی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھی سچا پکا مسلمان۔ پھر اس نے اس مسئلے کو یہ کہہ کر حل کیا کہ سارے شرائط موجود ہیں، ایک شرط جو تھی وہ اس میں پائی نہیں گئی۔ وہ کون سی شرط؟ وہ شرط یہ ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا حیاتی میں، اپنی زندگی میں، لیکن جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو اس وقت آپ کی روح کشف انصری سے پرواز کر، اس لیے وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ اس نے آنکھ کو تو ایمان کی حالت میں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی نے اس ملاقات میں آپ زندہ ہی نہیں تھے، روح نکل چکی تھی۔ اب اندازہ ہوا کہ صحابیت کا یہ مرحلہ، یہ مقام، یہ کیسا ہے۔ اسی لیے بعض بچے ہیں اور انہوں نے بچپنے میں اللہ کے نبی کو دیکھا، انہیں شعور نہیں ہے۔ اس حدیث کے روشنی میں محدثین لکھتے ہیں لا یمس النار من رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں مجھے ایک دفعہ بھی دیکھا اللہ نے اس کو جہنم کی آگ حرام کر دی۔ رویت تو ہے، اس نے دیکھا تو ہے۔ سب سے آخر میں جو صحابی فوت ہوئے ہیں ابو طفیل عامر بن واصلہ 106 ہجری میں فوت ہوئے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ
106 ہجری گزرنے کے بعد آخری صحابی کی وفات کے بعد کوئی شخص اٹھے اور اپنے صحابی ہونے کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا ہے۔ یہی امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مستقل رسالہ ہے اس مسئلے پر کہ ایک شخص بہت بوڑھا، رتن ہندی کے نام سے معروف ہے، یعنی اب کسی آدمی کی پرانا سالی کو دیکھ کر، بہت زیادہ اس کے بڑھاپے کو دیکھ کر عمر کا اندازہ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بتاتا تھا میری عمر اتنے 100 سال ہے۔ کئی لوگ اس کی قدم بوسی کر دے، اس کے ہاتھ چومتے، اس کا ماتھا چومتے۔ وہ واقعات سناتا، میں گیا وہاں طائف کے اندر اس نبی کو پتھر پڑ رہے تھے، سارے واقعات سناتا تھا۔ لوگ کہتے صحابی صحابی صحابی۔ یہ بات امام ذہبی کو پتہ چلے کہ ایک صحابی ہے، ملاقات کا موقع ہے، یہ ہے وہ۔ امام ذہبی نے کہا وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ صحابی نہیں، وہ اتنا نیک آدمی ہے، نمازی ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے۔ ہم لوگ انہی چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں نا، عوام کو یہی چیزیں جو ہے مرعوب کرتی ہے، رغبت دلاتی ہے۔ امام ذہبی نے کہا وہ دجال ہے، جھوٹا ہے، اس پر رسالہ لکھا باقاعدہ امام ذہبی نے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ اتنی وثوق سے یہ بات کہتے ہیں، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ فرمایا ہاں میرے پاس دلیل ہے، میرے پاس دلیل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عشاء کی نماز پڑھائی اور بڑی لیٹ نماز پڑھائی۔ آپ عشاء کی نماز میں اتنے لیٹ ہوئے کہ روایت کے الفاظ ہیں نام النساء والصبیان، اس وقت عورتیں بھی نماز پڑھنے آتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں۔ عورتوں کو بھی جھونکے آنے لگے، بچے بھی سونے لگے، اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو آواز دے کر کہا اللہ کے نبی اب تو بچے اور عورتیں بھی سو رہے ہیں، مطلب آپ تشریف لائیں، عشاء کی نماز پڑھائیں۔ پھر آپ تشریف لائیں، آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی۔ عشاء کی نماز کے بعد فرمایا علی رسلکم، اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، کوئی بھی نہ اٹھے۔ پھر فرمایا اس وقت اس قرۂ ارضی پر تم سے زیادہ اللہ کو کوئی بھی محبوب نہیں، تم اس وقت اللہ کی عبادت کر رہے تھے اور تم سے زیادہ کوئی اللہ کو محبوب نہیں۔ روایت کے اس الفاظ سے محدثین نے ایک اور مسئلہ بھی ثابت کیا، کہنے لگے خضر، کچھ لوگ کہتے ہیں خضر زندہ ہے، کہا اگر وہ زندہ ہوتے تو اللہ کے نبی یہ نہ کہتے کہ تم سے زیادہ بہتر کوئی نہیں ہے اس ضرورت میں، اور اگر وہ زندہ ہوتا تو اللہ کے نبی پر ایمان لاتے، ان کے لیے واجب تھا۔ فرمایا تم سے زیادہ اللہ کو کوئی محبوب نہیں۔ پھر فرمایا کہ آج کے اس ٹائم کو نوٹ کر لو، یہ صدی جب مکمل ہوگی، یعنی آج کے بعد پورے 100 سال ہو جائیں گے، تو اس وقت جو بھی قرۂ ارضی پر زندہ ہے ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا، سب مر جائے گا۔ اگر یہ شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے، تو اللہ کے نبی کے اس فرمان کے مطابق جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں، امام مسلم نے صحیح مسلم میں اور دیگر محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا، اس کی روح سے اس آدمی کو زندہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ زندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنے 100 سال جو بات کر رہا ہے یہ جھوٹ ہے، بالآخر یہ جھوٹ واضح ہوگی۔
صحابیت ایک شرف ہے، یہ اس طرح حاصل نہیں ہوتا، عبادات کے کثرت سے حاصل نہیں ہوگا، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ ان صحابہ کے بارے میں کسی نے کوئی بات کہی اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو جواب نہیں دیا، ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے رسول نے جب غزوہ تبوک کے لیے اعلان کیا تو اس وقت ایک صحابی آئے، ایک آدھا سا کھجور لے کر آئے۔ یہ کیا ہے؟ کچھ تھا نہیں، رات بھر ایک یہودی کے باغ میں پانی دیا، اس کے عوض یہ کھجوریں ملی تھی، وہ اللہ کے راستے میں۔ ایک صحابی، اللہ نے ان کو بہت نوازا تھا، انہوں نے اپنا پورا باغ اللہ کے راستے میں دیا۔ منافقین نے جب یہ دیکھا کہنے لگے اس کی آدھا سا کھجور کی اللہ کو کیا ضرورت، جس نے پورا باغ دے دیا، کہنے لگے یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے نبی پر وحی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات، جو لوگ اہل ایمان پر تانا زنی کرتے ہیں صدقات کے بارے میں، والذین لا یجدون الا جہدہم، اور وہ جتنی ان کی استطاعت ہے اس استطاعت کے مطابق خرچ کرتے ہیں۔ لوگ فیسخرون منہم، ان سے مذاق کرتے ہیں، سخر اللہ منہم، اللہ بھی ان کے مذاق کی ان کو جزا دے گا۔ یہ مت سمجھیں کہ صحابہ پر یہ بات کہہ کر وہ خاموش ہو جائیں گے، نہیں، اللہ کے قرآن نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ معیار قائم کر دیا کہ صحابہ کے اندر اس طرح کے معاملات نہیں، ان کے قول و عمل میں تضاد نہیں، وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت اس حوالے سے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔
تمام بیماروں کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں شفا کاملہ نصیب فرمائے. زنیرہ فیصل بچی ہے اس کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. اور بھی ہمارے بہت سے دوست احباب بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا. اقبال بھائی کی میری بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ ان کے حق میں بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو مکمل صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. اس کے علاوہ جو بھی پریشان حال ہیں اللہ تمام کی پریشانی کو دور فرمائے. یہ محمد اعظم کی دونوں آنکھوں کی روشنی بحال ہو جائے انشاءاللہ ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ نصیب فرمائے. اسی طرح زبیر بھائی کے کام کے اندر جو رکاوٹیں ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنے فضل سے دور فرما دے اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیاں اس کے علاوہ بھی جو لوگ پریشان ہیں اللہ سب کی پریشانی کر دے. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.